یہ کال آئی تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی، اشرف نام انہوں نے بتایا تھا، بیچارے کچھ مسائل میں گھرے ہیں، ٹینشن نہیں ہو پا رہے ہیں، تو مسائل سے کیسے نکلیں، کیسے پریشانیاں دور ہوں۔ آج کے دور میں ہر دوسرا آدمی بڑا پریشان ہے، ذہنی الجھن کا شکار ہے۔ اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، توبہ و استغفار کریں، نماز کی پابندی کریں۔ یاد رکھیے کہ فرائض کی پابندی کے بغیر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ جب پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، کوئی آزمائش آ جائے، سب سے پہلے اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں اللہ کو یاد کرنے سے، استغفار کرنے سے، دعا مانگنے سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور میں آپ کو انشاءاللہ الرحمن ایک ایسا عمل جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بیان کرتا ہوں، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو ان کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، وہ آیت پڑھی، وہ آیت مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے، اور سورہ طلاق کے اندر پارہ نمبر 28 کی یہ آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیت، اس کو ادائے قرض روزی میں برکت کے لیے آیت کثرت کے ساتھ پڑھنا، مختصر سی آیت ہے، اس کو آپ دوبارہ عرض کرتا ہوں، سورہ طلاق جو 28ویں پارے میں ہے اس کی آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 2 سورہ طلاق پارہ نمبر 28 ہے۔ اس کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی ٹینشن اور آپ کی جملہ جو معاملات ہیں جس سے آپ کو جو ہے وہ جس میں گھرے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے۔ اس کو ضرور پڑھیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، دیکھیں یہ اسکرین پر بھی آ گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جی، تو یہ آیت جو ہے نا آپ نے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں، ٹینشنیں یہ سب دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ آیت بھی پڑھیں، اور اس آیت مبارکہ میں جو بیان کیا گیا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ کرے ہم اس کے حقیقی عامل ہو جائیں، حقیقت میں عمل کرنے والے بن جائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے، مخرجا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ پاک اس کے لیے راستے پیدا فرما دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ جو سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ یہ جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں اور یہ وظائف پڑھتے ہیں تو ایسی مدد آتی ہے کہ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے کہ یار میں تو سوچا تھا میں اس پریشانی سے نکل ہی نہیں سکتا، اور ایسے اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے، ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو آپ بس ان روحانی جو ہے جو آپ کو وظائف بیان کیے جاتے ہیں قرآن سے، حدیث سے اور بزرگوں کے اوراد سے پڑھیں، اعتقاد رکھیں، پھر آپ کی پریشانیاں دیکھیں کیسے دور ہوتی ہیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ الکریم غیب سے مدد فرمائے اور ہمارے مسائل کو حل فرمائے۔ اور تقوی، پرہیزگاری کی بھی دعا کرنی چاہیے، یہی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ خوف خدا ہمارے دلوں میں پیدا ہو، خوف خدا میں رونے والی آنکھیں اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائیں، دل میں ہمارے تقوی، پرہیزگاری پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ الکریم تمام مسائل، تمام پریشانیاں حل ہوتی چلی جائیں گی۔